جس آیت مبارکہ پر یہ ساری گرم بحث ہوئی ہے اس کی تمام وضاحت کومنٹس کے اندر موجود ہے۔ خلیل جاوید سر جی، میری آپ سے نا ایک گزارش ہے کہ آپ ہر لفظ کا جو ہے نا وہ بنیادی معنی لکھیں، آپ لفظ پر لفظ ترجمہ کریں۔ ایسا نہیں کریں کہ آپ اپنے پاس سے اس کی نا لمبی لمبی تعبیریں لکھیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ اس کی جو الفاظ کے جو آپ گھماؤ پھراؤ کرتے ہیں نا، یہ علامہ پرویز صاحب کرتے تھے۔ تو علامہ پرویز صاحب یہ جو الفاظوں کا گیم جو ہے نا، یہ علامہ پرویز صاحب بہت اچھا کھیلتے تھے اور وہ بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو انہوں نے جیسے کہ کل العفو، وہ ہے نا یا سالونہ کا، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے، اور کہہ دو ان سے کل العفو۔ تو انہوں نے کل العفو کا ترجمہ ایسا کر دیا کہ آخر میں جا کے ان کی کتاب نظام ربوبیت کا ترجمہ نکل کے سامنے آیا کہ حکومت بزور طاقت آپ سے وہ ضرورت سے زائد پیسہ چھین لے گی اور اگر آپ نہیں دو گے تو آپ کو سزا دے گی۔ اتنا انہوں نے مفہوم کھینچتے 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 کہاں سے کہاں لے گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرا اس چیز میں بڑا ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ الفاظ کا جو بیسک معنی بنتا ہے نا، صرف آپ وہ لکھیں جو ایک عام بھاشا کا لفظ ہے نا اردو کا، بس آپ وہ لکھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم قوم کی زبان کے لوگوں کے ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے شاہ رفیع الدین نے ترجمہ لکھا لفظ لفظ، فرحت ہاشمی نے ترجمہ لکھا لفظ لفظ، ٹھیک ہے، آپ لفظ لفظ ترجمہ لکھیں اور اس کی جو آپ کو اسپرٹ ملی اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو اس کی روح عطا کی ہے، روح الامین جو امانت دار روح ہے، جو روح القدوس ہے، مقدس روح ہے، جو اللہ نے آپ کو اس آیت سے سینس دیا ہے، آپ اس کو الگ سے نیچے لکھیں۔ سمجھ رہے، یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ سن 1990 کے اندر بلاغ القرآن نام کا ایک ادارہ تھا این سمنا آباد لاہور میں، ان کی تفسیر القرآن بالقرآن میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ آیت لکھی اور اسی آیت کے نیچے اس کا لفظ و لفظ ترجمہ لکھا، چھوٹا چھوٹا اسی آیت کے نیچے اس کا لفظ و لفظ ترجمہ لکھا اور اس کے بعد جو لکیر لگا کے اس کے سامنے اس کا پورا مفہوم لکھا انہوں نے اپنے فہم سے اور جو تفسیر الآیات سے انہوں نے اس کا مفہوم نکالا تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جس آیت میں جو بات ہوئی ہے، آپ اس آیت کے انہی الفاظ کو پکڑ کے اس کا ترجمہ کریں، اس میں اپنے پاس سے مولویوں کی طرح جو ہے نا بات نہ ڈالیں اور نہ ہی الفاظ کو چینج کریں۔ یہی افطرا ہے، سب سے بڑا افطرا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مولوی صاحب جو کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے، اس کے مرادی معنی یہ ہے، جیسے فرقان لکھا ہوا ہے جگہ پر تو کہیں گے نہیں، فرقان کی جو بنیادی معنی جو ہے نا وہ تو حق و باطل میں تمیز کرنا ہے، لیکن وہ کہیں پہ فرقان کے معنی فرقان لکھ دیں گے، کہیں پہ فرقان کے معنی معجزات لکھ دیں گے، کہیں پہ فرقان کے معنی جو ہے وہ موسیٰ کی کتاب لکھ دیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے، بولیں گے یہی تو اس کے مرادی معنی ہے اور یہ معجزات تو ہے، آپ بنا سکتے کیا؟ اب اس سے اگر آپ بحث کرو تو مولوی سے تو وہ بولے گا یہ معجزات ہی تو ہے، آپ اس کو معجزات نہیں مانتے، آپ آپ سے کیا باولی آدمی سے کیا آپ بحث و مباحثہ کرو گے؟ اس کے پاس اللہ کی اسپرٹ تھوڑی ہے۔ تو جس لفظ کا جہاں پہ جو ترجمہ ہے نا، آپ اس جگہ پہ وہ کریں تاکہ اس لفظ کو جب کبھی قرآن کریم میں کسی اور مقام پہ دیکھا جائے، اللہ اپنا مقام جگہ بدلتا ہے نا، مقام بدلتا ہے، قرآن کریم میں اس نے جو ہے مکان بدلی کی ہے، اپنی آیات جو ہے بدل بدل کے لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جب کبھی اس آیت میں دکھا جائے تو وہاں پہ بھی اس کا معنی وہی ملے۔ اس طرح قرآن میں تضاد نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی باتوں میں جیسے مولوی لوگ بھی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی باتوں کو نا، لیکن اس میں تضاد ہوتا ہے۔ اس میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ان کے اپنے الفاظ شامل ہوتے ہیں نا، ان کی اپنا فہم شامل ہوتا ہے اس کے اندر، سمجھ رہے بات کو؟ ان کی اپنی بات شامل ہوتی ہے، جبھی تو اس میں تضاد بنتا ہے۔ اس میں اپنی بات شامل نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے ہمیں صرف اور صرف وہ ایکسپلین کرنے کا کہا گیا ہے نا۔ ہمارا کام تو وما علینا الا البلاغ المبین ہے، واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، خبردار کر دینا ہے، خوشخبری دے دینا ہے، پیشن گوئی کر دینا ہے، اللہ کا میسج آگے پہنچا دینا ہے۔ ہمارا آپ کا جو بھی جس کے پاس بھی اللہ کی اسپرٹ آ گئی اس کا یہی کام ہے نا، تو ہم وہ دیں گے نا یا ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں اس کو؟ نہیں، ہم ایسے تو نہیں کر سکتے، الفاظ کا گیم تو نہیں کھیل سکتے نا کہ یہاں پہ یہ ہے نہیں، اس کے مرادی معنی یہ ہے، اس کے یہاں پہ یہ۔ آپ سے میری بات یہ گزارش ہے، آپ کا مضمون بھی چھوٹا ہو جائے گا، بہت چھوٹا ہو جائے گا، اتنی لمبی لمبی تحریر بھی نہیں ہوگی، اتنا لکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ آپ صرف اور صرف ہر لفظ کا بنیادی معنی لکھیں اور اس آیت سے جو آپ کو اسپرٹ آئی ہے وہ آپ نیچے لائن لگا کے وہ نیچے آپ اس کی اسپرٹ آپ بتا دیں کہ یہاں پہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے، اور اس بات کی تصدیق جو ہے فلانی آیت کے اندر ہے وہ والی آیت ایکسپلین کر دیں اس سے آگے سے، وہ بھی لفظ ترجمہ دے کے چلے۔ یہ بہترین طریقے کا ہے، اس طرح سے ہم لوگ افطرا جیسے جرم سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ غلط راہ سے بچائے۔ میرا آپ پہ کوئی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف میرا یہ سمجھانے کا مقصد ہے اس طرح سے اگر جو آپ جو مفہوم لکھ رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، بس لفظ لفظ لکھے، اس مالک کا بڑا احسان ہے، سمجھ میں آنا ہوا اگر اس نے مجھے سمجھانا ہوا نا اس سے سمجھا دے گا، اور نہیں سمجھانا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں سمجھا سکتی۔ آپ جتنا بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں نا، آپ 10 صفحوں کا آپ ایک آیت کو ایکسپلین کر دیں، خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ میں آئے گی، اگر وہ رحمان علم القرآن نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں سکھا سکتی۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صرف لفظ لفظ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اسد عالم صدیقی صاحب، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، جو آیت کے اوپر اس کی وضاحت کے اوپر آپ نے بات کی ہے، تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا ہے، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے بہت ساری باتیں ایسی میں نے کی ہیں جو کہ وہ وضاحت بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو اس میں غلط کیا لگا، کیونکہ جو باتیں میں نے جو وضاحت کی ہے اس آیت کی جو وضاحت بنتی ہے میں نے وہی کی ہے۔ اگر میں نے اس آیت کی وضاحت کو اس سے ہٹ کر کیا ہے تو تب آپ اس کے اوپر مجھے وہ جو اعتراض آپ کا بنتا ہے وہ بتا دیں، کیونکہ میں نے آیت کی وضاحت اس لیے اس طرح کی ہے کہ اس کی جو
समझ है मुझे जो मिली है वो मैं वाज़ेह कर दूँ। तो वही मैंने वाज़ेह की है, अगर आपको उसके ऊपर एतराज़ है तो उसके बारे में आप बता दें। जैसे आपने वो परवेज़ ख़ान को कोई बंदा है, कोई उसकी आपने मिसाल दी कि वो कुलिल अफ़्व व कमानी वो इस तरह फ़ज़ूल किस्म का कर रहा था, वो तो बनता ही नहीं है उसका। बल्कि मुझे नहीं पता आप कुलिल अफ़्व व कमानी क्या लेंगे? मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। इस तरह का एतराज़ जो है, आप इसके ऊपर किसी चीज़ को आप बताएँ जो मैंने वज़ाहत की है उसको, कि आपने खालिद भाई ये जो आपने वज़ाहत की है ये ऐसे नहीं ऐसे बनती है। इस तरह न किया करें। जिस तरह आपने कहा है ना कि मैंने ये पूरी वज़ाहत को जो किया है, तो लगता ये है कि आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने सही नहीं किया, तो वो बताएँ जो सही नहीं किया है। ठीक है ना जी? जज़ाकल्लाहु खैरा। सलामुन अलैकुम, अल्लाह की सलामती हो तमाम उन लोगों पर जो अल्लाह की आयत पर ईमान लेकर आए। तो खालिद जावेद सर जी, मेरा कोई आप पे तनकीद करना नहीं है, ठीक है? आपको कोई बुरा भला कहना मेरा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप जो अपने जानने में कह रहे हो ना, वो बेशक सही होगा। आप अपने जानने में जो भी आप लिख कर भेजते हो वो सही होगा। लेकिन भाई हम लोग जो है ना बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं। हम लोग का दिमाग इतना वसी नहीं है कि आपकी जितनी गहराई में जाके हम लोग समझ सकें। साफ और सीधी सी बात है, जो सच है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि हमारा दिमाग इतना नहीं है भाई कि आपकी तरह हम जो है बात की गहराई में जाके उस चीज़ को समझ लें। हम लोग हैं बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे। हम लोग आपकी तरह बहुत ऊँचे मुकाम पे नहीं है जो आगे की बात को भी समझ जाए ना। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आयत में जो बात लिखी हुई है, जिस वक़्त हम जिस आयत की यतलू तिलावत कर रहे हैं, तो हम उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो आयत हमारे ऊपर आया हो जाए, वो आयत हमारे ऊपर नज़ूल हो जाए। ना कि अगर हम जो है मिसाल के तौर पे अगर हम यसअलूनका अनिल महज़ को समझ रहे हैं, तो उसमें हम मिल्लत इब्राहीम को घुसेड़ के समझें कि मिल्लत इब्राहीम जो है वो ये कह रही है, वो नहीं भाई, हम सिंपल से लोग हैं भाई, हम इतनी गहराई में जाने वाले लोग नहीं हैं। हमारी कोशिश ये होती है जिस आयत में अल्लाह ताला ने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, हम उसी अल्फ़ाज़ को ही समझें। समझ रहे हैं? हम वहाँ पर अपने पास से मिल्लत इब्राहीम ना डालें, ना हम कोई और बात डालें वहाँ पे। ठीक है? एक सिंपल सी बात, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये लिखाई है, किताब लिखाई है, नहीं कोई शक, इसमें हिदायत है मुत्तकी के लिए। बस कैसी सिंपल सी बात है। यानी जो मुत्तकी होगा उसके लिए ये किताब हिदायत है, गाइडलाइन है। सिंपल सी बात है। ये इसमें एक लेसन है, ये मिल गया हमें। जो मुत्तकी होगा, परहेज़गार होगा, बुराई से बचने वाला होगा, उसको बताया जा रहा है कि इस किताब में, इस लिखाई के अंदर जो लिखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है और हिदायत है ना? सिंपल सी बात। तो इस तरह से हम हर लफ्ज़ का जो बुनियादी मायने है, हम वो लेके उससे जो मफ़हूम आख़ज़ होता है बस वो पेश करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर लफ्ज़ का बुनियादी मायने जो बनता है वो हम उस जगह पर लिखें, ठीक है? जैसे उतलू मा उहय्या, ठीक है ना? अब हम इसका तर्जुमा वही करेंगे ना, तिलावत करो जो जो तुम्हारे तो मुतासिर किया गया, जिससे तुम मुतासिर हुए उसकी तिलावत करो। ऐसा ही है या कुछ और बात है या उसमें और कोई चीज़ डाल दें? ऐसा नहीं है ना? अच्छा, ये चीज़ जो है वो मोहम्मद शेख साहब की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो जो है ना, ये मौलवियों के तर्जुमे और मफ़हूम और अपने पास से कोई चीज़ नहीं डालते। किसी भी तरह की कोई चीज़ अपने पास से नहीं डालते। हो सकता है कि वो जो तर्जुमा करते हैं उसमें गलती हो, ठीक है? लेकिन वो करते लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमा है। हम उनकी पकड़ भी कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर हम उसमें मफ़हूम में अपने पास से चीज़ें डालना शुरू कर देंगे अपनी सोच के मुताबिक, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस तरह से ना पकड़ होगी, ना हमें समझ में आएगी, ना हम किसी और के सामने एक्सप्लेन कर सकेंगे उस चीज़ को। समझ रहे हैं? तो हर चीज़ का आप बुनियादी मायने पहले तो तय करें ना। मेरी आपसे गुज़ारिश है, जैसे मुत्तकी के मायने आप जो लेते हैं, वो आप हमें बताएँ। हम कुरान करीम के तमाम आयतों में रख कर देखेंगे कि आया इस जगह पे ये मायने सही बैठते हैं। वही के मायने, नज़ूल के मायने, किताब के मायने, मकनून के मायने, समझ रहे हैं? रसूल के मायने, नबी के मायने, रूह के मायने, समझ रहे हैं? हर लफ्ज़ का एक बुनियादी रूट वर्ड होता है ना, एक रूट वर्ड होता है। उस रूट वर्ड से जो उसके बुनियादी मायने साबित होते हैं, लिहाज़ा वो रखे जाएँ ताकि हम उसको समझें। ठीक है? और फिर अल्लाह ने चाहा तो हम खुद से भी जो है उसको ट्रांसलेट करने, अपनी ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा अरबी के इस अल्फ़ाज़ का ये मायने है, तो यहाँ पर इससे ये मुराद है। समझ रहे हैं बात को? फिर अगर उसको भी अगर हम जो है अपने तरीके से कि हाँ यार इसके मुरादी मायने तो ये भी निकलते हैं, इसको ये भी एक्सप्लेन कर दो, ये भी एक्सप्लेन कर दो, ये भी एक्सप्लेन कर दो, तो ये हमारी तरफ से गलत हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ हर लफ्ज़ का एक बुनियादी मायने होता है, वही बताने चाहिए। सामने वाले को समझ आती है तो ठीक, नहीं आती तो उसको बोल दो कि भाई इंतज़ार करो, अल्लाह जब आप पे अया करेगा तब आपको समझ आ जाएगी, बात खत्म, दैट्स ऑल। और मिसाल आपको बताइए कि लोग इस तरह से जो है ये करते हैं कि मायने जो है ना वो मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी तरफ से, उसको मायनों को घुमा देते हैं, उसकी लंबी-लंबी तफसील लिख देते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये जो कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म नाफ़िज़ किया था ना रशिया के अंदर, तो लिहाज़ा ये वही सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है, माज़अल्लाह। देखें ज़रा लोगों की आप सोच देखें, ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते रहे सारी ज़िंदगी। समझ रहे हैं बात को आप? तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बात को कुछ से कुछ बना देते हैं। इसका बेसिक तरीका ये है कि हर लफ्ज़ का जो है जो बुनियादी मायने है हमें वही लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो अपना ज़ाती फ़हम का बनाया हुआ मफ़हूम जो है वो सामने नहीं रखना चाहिए। आप पता नहीं इस बात से इत्तेफ़ाक करें या ना करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने फ़हम से मफ़हूम पेश नहीं करना चाहिए किसी भी हाल। अगर इस तरह से दरवाज़ा खोल दिया जाए अपना फ़हम पेश करने का, तो हर शख़्स अपना फ़हम पेश कर देगा और फिर अगर फ़हम की ही पैरवी करनी है तो बुखारी की क्यों ना कर लें भाई, क्योंकि वो भी तो किसी इंसान का ही फ़हम है ना, इंसान की कही हुई बात है ना।
اللہ کی کہیں بھی بات تو نہیں ہے, اللہ کے رسول کی کہیں بھی بات تو نہیں ہے نا وہ, تو پھر اس کی پیروی کیوں نہ کر لے انسان, کسی مولوی کی پیروی کیوں نہ کر لے انسان. ہمیں اللہ کی پیروی کرنی ہے, اللہ کے کلمات کی پیروی کرنی ہے, سمجھے. تو اس کے لیے جو اس کا بنیادی معنی اردو میں بنتا ہے یا انگلش میں بنتا ہے, لہٰذا وہ ایکسپلین کیا جائے, ٹھیک ہے. اچھا, شیخ صاحب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر عربی کے لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ انگلش میں کرتے ہیں, اور پھر انگلش سے دوبارہ اس کو عربی میں چیک کرتے ہیں, کراس چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ترجمہ انگلش ٹو عربی اور عربی ٹو انگلش بالکل سیم ٹو سیم نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے, اس میں کوئی تضاد تو نہیں آ رہا. اور پھر جو ترجمہ نکلتا ہے تو اس ترجمے کو قرآن کریم میں وہ لفظ جتنی جگہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے اس تمام جگہوں پہ اس کو وہ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا بات صحیح بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی ہے, اور پھر اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. محمد شیخ صاحب کا جو مجھے پتا چلا ہے اب تک, ٹھیک ہے, اور میں بھی اسی طریقے سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں انگلش ٹو عربک نہیں کرتا, میں اردو ٹو عربک کرتا ہوں, عربک ٹو اردو اور اردو ٹو عربک, ٹھیک ہے. میں اس طریقے سے کرتا ہوں, اپنا طریقہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں, میں اس طریقے سے کرتا ہوں, لیکن بیسک جو ہے ہمارا مین جو ہے وہ قرآن فرقان کرائٹیریا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے. اب ہم تنزیل.net نام کی ایک ویب سائٹ ہے, اس میں ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ کا ایک آپشن ہے, تو جتنی بھی جگہ قرآن کریم میں وہ روٹ ورڈ ہوگا وہ آ جائے گا. جیسے مثال ہے کہ ایک لفظ ہے فرقان, ٹھیک ہے, یا قرآن لے لیں, قرآن کے معنی پڑھائی نکلتے ہیں, ترجمہ پڑھائی نکلتا ہے ڈکشنری کے اس سے بھی, ٹھیک ہے. تو اب اس پڑھائی کو میں تمام قرآن کریم میں جتنی جگہ بھی قرآن کا لفظ آیا, پورے قرآن کریم کی تمام آیتوں میں جتنی جگہ بھی لفظ قرآن آیا, میں ان جگہوں پہ لفظ قرآن کا ترجمہ پڑھائی رکھ کر دیکھتا ہوں کہ آیا یہ صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اسی طریقے سے کتاب کا ترجمہ لکھائی رکھ کے دیکھتا ہوں کہ آیا یہ صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, کوئی کانٹروڈکشن نہیں آ رہا, کوئی تضاد تو نہیں آ رہا. اگر تضاد آ رہا ہے تو وہ میری طرف سے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے کلمات میں تضاد نہیں ہے نا, تضاد تو ہم لوگوں کے انسان میں ہے. تو اس طرح سے کراس چیک ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے وہ فرقان ہے, وہ حق و باطل میں تمیز کر دیتا ہے کہ آیا جو میں ترجمہ دے رہا ہوں وہ صحیح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. سمجھ رہے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی اسد اسلم صدیقی صاحب, کیا ہو گیا ہے میرے پیارے بھائی؟ بہت عجیب عجیب باتیں آپ نے کر دی ہیں. دیکھو میرے پیارے بھائی, آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے. جب تک آپ اس غلط فہمی سے خود کو نکالو گے نہیں, آپ کو اللہ کی کتاب سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں اسد اسلم صاحب, قرآن کی جو بنیاد ہے نا, اگر اس کو آپ نے وضاحت کیے بغیر چھوڑ دیا, اگر آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی, اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کے اندر ہوگی تو وہ بولے گی, ٹھیک ہے نا. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے قرآن کو سمجھنے میں کہ لوگ اس کی بنیاد کو نہیں بتا رہے, اس کی بنیاد کی وضاحت نہیں کر رہے. اللہ نے سختی سے کہا ہے, میں وہ آپ کو آیات شیئر کر دوں گا جب میرے سامنے آئیں گی, کہ آپ وہ واضح کر دو جو اس کتاب سے آپ کو پتہ چلا ہے. کیا پتہ چلا ہے؟ یہی پتہ چلا ہے کہ روح ہے, نفس ہے اور نبی ہے, رسول ہے. نہیں بھائی, کہاں آپ, یہی تو بات جو ہے شیخ صاحب کر رہا ہے, وہ بات کو کھول نہیں رہا, واضح نہیں کر رہا. میرے پیارے بھائی, یہ قرآن کوئی گپ شپ نہیں ہے. سنیں, آپ غور سے سنیں تاکہ دل کے دروازے کھلیں. قرآن کی جو بنیادیں ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے. قرآن کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ قرآن جو ہے ملت ابراہیم کو وضاحت کرتا ہے اس کی. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک غور سے سنیں, سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک ملت ابراہیم کی وضاحت کرتا ہے, اس کی بنیاد کو بتاتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ تمام نبیوں نے اس بنیاد کے اوپر قرآن کو سمجھا ہے. لفظ ٹو لفظ ترجمہ تو ساری دنیا کر رہی ہے, علماء کر رہے ہیں, لیکن جو بنیاد ہے قرآن کی اس کے ساتھ وضاحت نہیں کرتے. آپ کو بری لگی یہ بات میری کہ میں نے ملت ابراہیم کا نام لیا. کیوں لگی؟ کیونکہ آپ کے دل و دماغ میں وہ گھسی نہیں ہے ابھی تک. میرے پیارے بھائی, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں. ایک ملت ابراہیم ہے, اس کو اتنا بولو, اتنا بولو, اتنا بولو کہ تمہاری دل کی جڑوں میں وہ جو ہے وہ آوازیں نکلنے لگے کہ ملت ابراہیم اسلام ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ اپنے لیے ہمیں جو مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, ہمیں اپنے لیے اپنا مسلمان بنا. مسلمان کون ہے آپ کو پتہ بھی ہے مسلمان کون ہے. آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ملت ابراہیم کو, اتنا آپ نے وہ ایک بالکل عام سی بات کر دی, بلکہ غصہ کر دیا. ارے بھائی, بنیاد ہے, بنیاد. یہی تو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے شیخ صاحب سے, تمام علماء سے, کہ وہ ملت ابراہیم کو کچھ ویلیو ہی نہیں دے رہے ہیں. وہ تو بنیاد ہے ہماری, اس کے بغیر ہمیں کوئی آیت سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسری چیز ہے کہ لوگوں کو بتاؤ,
لوگوں کو بتاؤ. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو آپ صرف آیت کی روح نہیں بتاؤ، اللہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ صاحب نام کا جو لوگوں نے رسول اور نبی بنا رکھا ہے وہ نہیں ہے اللہ کا رسول اور نبی. قرآن کی کس آیت سے ثابت کر سکتے ہو؟ کسی بھی آیت سے ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ محمد بن عبداللہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے یا نبی ہے. دیکھو میرے بھائی، قرآن گپ شپ کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے. ہدایت جو ہے وہ ابراہیم کی ہے، صراط مستقیم ابراہیم کا ہے، ملت ابراہیم کی ہے، سنت ابراہیم کی ہے، طریقہ چلنا پھرنا سب کچھ ابراہیم کا ہے، اسوہ حسنہ ابراہیم کا ہے، امام ابراہیم ہے. ابراہیم کا نام اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے دل و دماغ میں بالکل ایسے پیوست کر دیا کہ کوئی بھی مرنے سے پہلے نہیں مرے گا لیکن ملت ابراہیم پر مرے گا. میرے پیارے بھائی، قرآن کوئی سمجھنا کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ بس قرآن کو سمجھ لیا اور لوگوں کو بتا دیے. نہیں، یہ اب میری زندگی میں، میری جسم کے رگ رگ میں آئے گا جب دو چیزیں مجھے سمجھ آئیں گی کہ قرآن ملت ابراہیم ہے اور محمد بن عبداللہ نام کا شخص جو ہے اس شخص کے نام کے اوپر یا محمد بن شیخ کے نام کے اوپر جو ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے. اور بھائی اپنی ذات کی طرف مت بلاؤ، اپنی حیثیتیں مت بناؤ. یہ اللہ کی آیات ہیں اور اللہ کی جو آیات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی آیات کے ساتھ جوڑو، نہ کہ اپنی شیخ صاحب کی باتوں کے ساتھ جوڑو، محمد بن عبداللہ کی باتوں کے ساتھ جوڑو، خالد اور اسد عالم صاحب کی باتوں کے ساتھ جوڑو. نہیں میرے بھائی، نہیں، یہی گمراہی ہے. خود اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے. میں نے جتنی ویڈیوز اپنی یوٹیوب پر دی ہیں، میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ خالد کون ہے، خالد کے ساتھ جوڑ جاؤ. میں کون ہوتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی آیات کی طرف رہنمائی کرو لوگوں کی. جو روح سمجھ آئی ہے اس میں دو چیزیں واضح کرو کہ ملت ابراہیم پر آ جاؤ، چھوڑو جو کچھ تمہیں مل رہا ہے دنیا سے، اور محمد بن عبداللہ کون ہے اس کے بارے میں اتنا بتاؤ لوگوں کو کہ لوگوں کے دلوں دماغوں میں جو جڑوں میں اس کا نام بسا ہوا ہے وہ نکل جائے. ویسے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اچھا، میں کہیں جذباتی نہیں ہوں، آپ تو جذباتی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ملت ابراہیم جو ہے مین بنیاد ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس میں کوئی میرا اور آپ کا جو اختلاف نہیں ہے، بنیاد ہے. ٹھیک ہو گیا. دین حنیف بھی آیا قرآن کریم میں. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یکسو ہو کر جو ہے اللہ کی اطاعت کی تھی. ٹھیک ہے، میں اس ساری چیزوں سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بسم اللہ پڑھوں تو اس میں ملت ابراہیم کو گھسیڑ دوں؟ میں سورہ الحمدللہ رب العالمین پڑھوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ پالنے والے کے لیے ہیں، تمام تعریفیں جو ہیں وہ پالنے والے کے لیے، جو عالمین کو پالنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو میں یہاں پہ ملت ابراہیم کو گھسیڑ دوں؟ وہ تیرا رحمان و رحیم ہے، میں یہاں پہ ملت ابراہیم کو گھسیڑ دوں؟ نہیں نا، ہر آیت میں تو آپ ایسے نہیں کر سکتے نا یار. وہاں بات کچھ ہو رہی ہے اور میں ڈال دوں ملت ابراہیم ملت ابراہیم ملت ابراہیم. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تیرا رحمان علامہ القرآن، رحمان وہ مہربان ہے، اس نے علم دیا قرآن کا. میں یہاں پہ کہتا ہوں ملت ابراہیم ہے، زبردستی کو اس کو میں ڈالوں؟ ارے اس آیت میں جو الفاظ ہے، میں اس کے جو کلمات ہیں، جو اس کے حروف ہیں، جو ورڈ ہے، الفابیٹ ہے، میں اس کا ٹرانسلیٹ کروں گا کہ ملت ابراہیم کو ہر جگہ پہ فٹ کروں گا. ہاں، اور اس پر چرچا کروں گا کہ نہیں رحمان نہیں، ملت ابراہیم سے چلو بھائی. یہ بنیاد نہیں بسم اللہ نہیں، ملت ابراہیم سے چلو بھائی، ملت ابراہیم سے چلو. نہیں غلط، ملت ابراہیم سے. کیسی بات کر رہے ہیں یار آپ؟ بالکل عجیب و غریب بات ہو گئی. یہ تو بات ہو رہی ہے کھانا کھانے کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو یار گھوم پھر کے آتے ہیں. نہیں نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جس جگہ پہ جو بات ہو رہی ہے آپ اس جگہ پہ وہ بات کرو گے نا، ورنہ جو اصل بات ہے وہ چلی جائے گی، پھر وہ دوسری بات آ جائے گی اس جگہ پہ. سمجھ رہے ہو؟ یہی تو ہوتا ہے مینوپلیٹ کرنا، کہ بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا. ارے بھائی ملت ابراہیم کا ایک تذکرہ ہے قرآن کریم میں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھے میں اس سے انکار کر رہا ہوں؟ میں ان سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کا ایک مقام ہے، وہ اپنی جگہ پہ ڈسکس ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کی آیت جو ہے وہ اللہ کے وہ مکان ہے، وہ اس جگہ پہ جائیں گے، ہم ڈسکس ہوگا، ہمیں پتہ لگ جائے گا وہاں سے کہ یہ بنیاد ہے. اب اللہ جو ہے وہ اپنی روح کے ذریعے جو ہے وہ رسول کے ذریعے کلام کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے. اب میں اس بات کو ہر جگہ لگا دوں، ہاں، جہاں پہ وہ کل کہہ کر بات کر رہا ہوں میں کہوں یہ حجاب کے ذریعے، یہاں پہ ہر جگہ پہ یہ بھی لکھوں وہاں پر میں کہ یہ حجاب کے ذریعے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، حجاب کے ذریعے بات کر رہا ہے، ہر جگہ پہ یہ لکھوں میں. اور جہاں پہ اللہ جو ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے وہاں پہ بھی میں وہ لکھوں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ ہر جگہ پہ وہ چیز نہیں پوری لکھی جاتی، ورنہ جو بات ہے وہ وہیں غائب ہو جائے گی. ملت ابراہیم چلتا رہے گا، یا پھر روح القدس چلتا رہے گا، یا پھر رسول چلتا رہے گا کہ یہاں پہ رسول یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے نا. جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی اس کو اسی طریقے سے بیان کریں، اس کو اپنے پاس سے اس میں دوسری چیزوں کو مینوپلیٹ نہ کریں. جس جگہ پہ جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بات کریں آپ. اب یہ پوری کائنات جو ہے وہ رب العزت نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگر ہم اس میں کہیں جو ہے وہ پڑھ لیں کہ رفع القواعد والی آیت پڑھ لیں کہ اللہ وہ ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے بیت کے جو ہے وہ قواعد کو بلند کیا، رفع کیا، بلند کیا. ہاں، اب ہم اس جگہ پہ جو ہے وہ دوسری قرآن کریم کی بات کریں کہ نہیں یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے جناب، وہ فلانی چیز. سمجھ رہے بات کو؟ جس جگہ پر جس کا جو تذکرہ ہے اس کو اس جگہ پہ کرنا چاہیے. اور پھر جب ہم اسے جب بیان کریں گے تو ہم بھی اس کے سامنے کھول کے ساری وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ بھائی اس وجہ سے میں یہ بات یہاں پہ اس وجہ سے یوں کہہ رہا ہوں کیونکہ فلانی آیت کے اندر یہ چیز ایسے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟
میرے پیارے بھائی اسد اسلم صاحب، اسد عالم صاحب، یہ میں نے 2 آیات آپ کو عربی کی شیئر کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا، اس آیت میں اللہ رب العزت بشر سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بشر، قرآن کے بشر سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے، ہاں، اور کتاب کیا ہے۔ ما کنت تدری، کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کیا ہے۔ کتاب کو الگ ذکر کیا ہے، ایمان کو الگ ذکر کیا ہے۔ اچھا، کتاب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی آیات ہے۔ ایمان الگ سے ذکر کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس کتاب کے اندر ملت ابراہیم ہے میرے بھائی۔ آپ یہ جو ادھر ادھر کی لگا رہے ہو نا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ایمان کو، ایمان آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان بیس ہے نا، ملت ابراہیم جو ہے وہ بیس ہے، تو اس بیس کی بنیاد پر آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کو آیات سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے چلیں میں آسان کر دیتا ہوں آپ سے، ہم ایسا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی پہلی 7 آیات کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے، پہلے آپ کریں وضاحت ان کی، پھر میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں۔ میں جو وضاحت کروں گا انشاءاللہ اللہ باذن اللہ، میں ملت ابراہیم والے ایمان کے ساتھ کروں گا۔ اب پتہ چل جائے گا کہ آپ ان آیات کی وضاحت کس ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کو ایمان کی حالت میں پڑھنا ہے۔ قرآن جو آپ کو سمجھ آئے گا نا، وہ آپ کو ایمان کی حالت میں سمجھ آئے گا، ایمان کے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گا نا۔ تو 7 آیات ہے سورہ فاتحہ کی، تو میں وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ ان آیات کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کی وضاحت کریں گے تو پھر آپ کو میں وضاحت کر کے یہ بتاؤں گا کہ ملت ابراہیم جو میرا ایمان ہے، جو بیس ہے، اس کی بنیاد پر میں ان کی وضاحت کیسے کرتا ہوں، ان کا ترجمہ کیسے کرتا ہوں۔ اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک بات جو تھی نا ادھوری چھوڑ دی ہے، اور پھر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، اور وہ تھا اس کے روح کے بارے میں۔ روح کے بارے میں آپ نے اتنا ہی کہہ دیا کہ وہ حکم ہے، اور پھر پتہ نہیں مولویوں کی باتیں ہیں، اس کو آپ نے واضح نہیں کیا، جبکہ میں نے وضاحت سے بتایا تھا، وہ الگ بات ہے، اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ ابھی میں صرف سورہ فاتحہ کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مخلص ہو، خالص ہو، آپ کے دل میں یہ ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے، لوگوں کو چھوڑیں۔ لوگ بشر کے حوالے ہیں، بشر قرآن کے اندر موجود ہے، رسول قرآن کے اندر موجود ہے، وہ لوگوں کا کام ان دونوں کی سننا ہے، آپ کی میری نہیں سننا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات آپ نے نہیں سننی ہے، میں کون ہوں، چھوڑیں، جس بات سے بولتا ہوں یا جیسے بھی بولتا ہوں میری بات چھوڑیں، آپ نے رسول کی بات کو سننا ہے۔ رسول قرآن میں ہے، آپ نے بشر کی ماڈل بننا ہے، بشر جیسا ماڈل بننا ہے وہ قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی، تو آپ ایسا کریں، آپ انشاءاللہ اللہ باذن اللہ ان کی وضاحت کر دیں، ٹھیک ہے نا، 7 آیات کی، پھر میں آپ کو ملت ابراہیم والے ایمان کے ساتھ ان کی وضاحت کروں گا، پھر آپ دیکھ لیجیے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ میں قرآن کو اپنی ذات کے لیے لیتا ہوں، کسی کے لیے نہیں لیتا ہوں۔ قرآن کے اندر میرے لیے یہ ہدایت ہے، آپ کے لیے ہے نہیں، آپ کو کرنا ہے، آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، میرے کہنے پر آپ نے قرآن پر نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بشر کے کہنے پہ، قرآن کے بشر کی اتباع ہے، اطاعت نہیں ہے، اور قرآن کے رسول کی اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے۔ اتباع اور اطاعت کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی تو صرف اس بات پہ فوکس کریں کہ یہ 7 جو آیات ہے نا، باقی باتیں بہت ساری ہیں، وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سورہ فاتحہ کی آیات لے لیں، پھر پتہ چل جاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص معبود کی صفت کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف، الحمدللہ اللہ کی تعریف، رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے عالمین کو۔ رحمان الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم، زمانے، دن، فیصلے کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے، فیصلے کے زمانے کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری نوکری کرتے ہیں اور تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ انعام کیا، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایسے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ ان کا جن پہ گمراہ کیا اور جن پہ ظلم ہوئی۔ تو یہ میرے خیال سے 7 آیت مکمل ہو گئی، بسم اللہ سے لے کے ضالین تک۔ تو اب اس کے اندر یہ اس کی وضاحت وہ بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں بتایا ہے کہ
ہم احسان التفسیر لے کر آتے ہیں، تو احسان التفسیر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیش کرے گا اپنی آیات میں، ٹھیک ہے، جیسے وہ رحمان الرحیم کو ایکسپلین کرے گا اسی قرآن کریم میں، مالک یوم الدین کو بھی اس نے ایکسپلین کیا ہے اسی قرآن کریم میں، اپنی کتاب میں، اپنی پڑھائی میں، اور انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا ان کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے قرآن کریم میں. یہ ہو جائے گی، جب وہ آیتیں ان کے کانٹیکٹ میں پیش کی جائیں گی تو وہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. اس میں میرے پاس سے میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے صرف اور صرف جو ہے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ وہ مجھے بتا دیں، میں اس کو قرآن کریم میں اس کو دوسری جگہ سے یہی چیز ثابت کر دوں گا کہ یہاں پر اس کے معنی یہی ہے، لہٰذا وہاں پر کھول کے دیکھ لیں. اور اس کی اگر وضاحت مانگیں گے کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اس کی وضاحت مانگیں گے، میں اس کی وضاحت میں آیتیں دے دوں گا رحمان الرحیم کی، کہ وہ رحمان الرحیم کیسے ہے، میں وہ آیتیں بھی آپ کو دکھا دوں گا. مالک یوم الدین کے بارے میں بولیں گے کہ وہ مالک یوم الدین کے اس کی کانٹیکٹ میں جتنی آیتیں آتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا، تاکہ آپ پہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، کھل جائے، وہ چیز نزول ہو جائے، اس چیز کا عیاں ہو جائے وہ آپ کے اوپر. اور اگر آپ بولیں گے کہ وہ دکھا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، تو میں وہ انعام یافتہ لوگوں کو بھی دکھا دوں گا، ان قوموں کو، ان لوگوں کو دکھا دوں گا کہ کن پر انعام ہو چکا ہے اور کس کس طرح کا انعام ہوا ہے. اور کسی پر اگر غضب ہوا ہے، عذاب ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے قرآن کریم سے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. اب آپ ذرا اس میں ملت ابراہیم کو گھسیڑ کے ذرا وہ سمجھائیے. میرے پیارے بھائی، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے نا، اس کی وضاحت کرو، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان کی وضاحت چھوڑ دیں. آگے جتنی بھی آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. جب تک آپ ان کی وضاحت نہیں کرو گے تو مجھ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کون سے ایمان کے ساتھ ان کے آیات کے اوپر ایمان لائے ہو؟ کیونکہ یہ آیات آپ کے ایمان کو بتا رہی ہیں. یہ جو آیات ہیں، جو مالک یوم الدین کے بعد جو آیات ہیں، یہ آپ کے ایمان کو واضح کر رہی ہیں کہ آپ کا کیا ایمان ہے. اب بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم صرف آپ کی غلامی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ہی سے اس کے لیے استعانت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ کون سی غلامی ہے وہ بھی بتا دیں. پہلی بات تو یہ آپ یہ بتانا کہ غلامی کون سی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس غلامی کی وضاحت اگلی آیات میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں وہ راستہ جو مستقیم ہے، صراط مستقیم دکھا دے. اب صراط مستقیم کی وضاحت ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اچھا، پھر وہ لوگ کون ہیں یہ بتا دیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن پر غیر المغضوب علیہم ہے اور وہ ولا الضالین ہے. یہ اس کی وضاحت کرے نا. یہ بات واضح کرے گی کہ جو آپ ملت ابراہیم کو نیچا دکھا رہے ہو کہ کتنی شان سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو آپ اس کا مجھے وضاحت بتا دیں، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ باذن اللہ. السلام علیکم. نہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ سے مزید بات شاید نہ ہو سکے نا. میں آپ کو متواتر کہتے آ رہا ہوں کہ میں اس چیز کو میں منع نہیں کر رہا ملت ابراہیم کو، لیکن وہ اپنے مقام پہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا. آپ نے میرے پہ یہ الزام لگا دیا کہ آپ اس کو نیچا دکھا رہے ہو. کیا میں نے نیچا دکھایا ہے؟ کیا اس کو نیچا دکھانا کہتے ہیں؟ کیا میں نے اس کی شان میں کوئی غلط بات کہہ دی ہے، یا میں نے اس کو برا بلا کہہ دیا ہے، ہاں، یا میں نے اس کے لیے کوئی برے کلمات کہہ دیے ہیں؟ یار کیسی بات کر رہے ہو یار؟ میں نیچا دکھا رہا ہوں اس کو؟ میں ملت ابراہیم پہ چلنا چاہتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو میں نیچا دکھا رہا ہوں. یار کتنی گھٹیا اور غلط بات کر رہے ہیں آپ، جس کی کوئی انتہا نہ ہو. یار یہ تو سیدھا سیدھا مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. یا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ میری بات کو سمجھ نہ سکے، تو چلو سمجھ میں آتی ہے یہ بات اگر آپ کہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ملت ابراہیم کو نیچا دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس آپ نے جو یہ بات کہی ہے میرے اوپر جو باندھی ہے یہ بات، اس کا فیصلہ اللہ میرے اور آپ کے درمیان کر دے گا کہ میں نے اس کو نیچا دکھانے کا کہا ہے، یا میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ اس کی جس جگہ پہ وہ مقام آئے گا وہاں پہ اس چیز کو ایکسپلین کریں. جب وہ آیت آئے تو اس جگہ کو ایکسپلین کیا جائے. میں نے نیچا دکھانے کی بات کہیں پر بھی نہیں کی، نہ یہ میں نے لفظ استعمال کیا اور نہ میں نے اس کی کچھ شان کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، اب اس بات پہ جو آپ نے میرے اوپر باندھی ہے، اس پر میں اللہ جو ہے وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں یہ چیز، میں اس پہ آپ کو کبھی معاف نہ کروں گا جو آپ نے یہ الفاظ کہا. میرے پیارے بھائی اسد عالم صاحب، ناراض نہ ہوں. آپ نے خود یہ بات کہی ہے. آپ نے پچھلی وائس میں کہا ہے کہ
کہ آپ کیوں گھسیڑ رہے ہو ملت ابراہیم کو آیات کے اندر، اور میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ابھی سورہ فاتحہ کی آپ وضاحت کرو، اور میں ان آیات سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو بغیر آپ ملت ابراہیم کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ ملت ابراہیم کو ان آیات کے اندر جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین سے لے کر آخر تک، ان آیات کو بغیر ملت ابراہیم کے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ ان کی وضاحت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت کریں، غلامی کس کو کہتے ہیں، پھر یہ بتائیں اہدنا الصراط المستقیم کس کو کہتے ہیں، پھر یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ المغضوب علیہم ولا الضالین ہوئے۔ بھئی آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب تو ٹھہرو نا، اب تو میدان میں رہو، آپ نہیں جاؤ کہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو، میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے جو کہا نا کہ ملت ابراہیم کو آپ گھسیڑ رہے ہیں، یہ آپ نے بدتمیزی کی ہے، ملت ابراہیم کی بدتمیزی کی ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ملت ابراہیم بیس ہے، بنیاد ہے، ایمان ہے۔ جب ایمان کی آپ گستاخی کرو گے کہ ہر آیت میں آپ نے گھسیڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا۔ پہلے آپ تو مجھے بتاؤ نا کہ آپ اس سے کیا ایمان لیتے ہو، ان آیات سے، یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان آیات میں ملت ابراہیم کے بغیر آپ ان آیات پر ایمان لا ہی نہیں سکتے انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ اب آپ شروع کرو اس کی وضاحت کو، پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ آیات میں جو بات ہوئی ہے آپ اس بات کو کرو، اس کا جو معنی ہے وہ معنی کرو۔ آیت میں جو بات ہو رہی ہے اس بات کو کلیریفائی، اس کو کلیئر کرو، اس میں ملت ابراہیم کو نہ پوچھو، کیونکہ وہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ اپنے ترجمے میں وہ چیزیں لکھ رہے ہو، تو سمجھ لو بات کو۔ اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہوا ملت ابراہیم؟ نہیں لکھا ہوا نا، آپ اپنے پاس سے اس میں گھسے ہوئے، اس میں ہے یا نہیں ہے ایسا؟ وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، عربی میں دیکھیں آپ، وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے ترجمے میں اس میں لکھ رہے ہو، اس کو گھسڑنا ہی بولیں گے نا، اور کیا بولیں گے؟ زبردستی ایک چیز وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ اس میں لکھ رہے ہو، تو کہہ رہو یہ ہے، اس کو گھسڑنا کہیں گے نا۔ اب میں نے جب یہ بات پکڑ کے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ اس کو گھسیڑ لو، اس میں اپنے پاس سے ڈال رہے ہو، تو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو نیچا دکھا رہے ہو، تم اس کو آپ نیچا دکھا رہے ہو۔ یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، میری سمجھ سے باہر ہو گئی یہ بات، مجھے کتنی حال یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی کہ آپ تو مطلب مولوی بھی ایسی حرکت نہ کرے جیسی حرکت آپ کر رہے ہو یار۔ یہ تو الزام تراشی، فتوا لگانا، یہ سب تو مولوی کے کام ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ سیدھا سیدھا جو ہے سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہو، اس کو نیچا دکھا رہے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے بات کرنے کا، کہ میں اس کو ملت ابراہیم کو نیچا دکھا رہا ہوں، جبکہ میں نے ایسا کہا نہیں، میں ایسا مانتا نہیں، آپ نے میرے اندر جھانک کر دیکھا نہیں، لیکن آپ نے مجھ پر یہ آپ نے فتوا لگا دیا کہ آپ ملت ابراہیم کو نیچا دکھا رہے ہو۔ یہ فتوا لگانے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا آپ کو یہ حق کہ آپ یہ فتوا لگاؤ، کیا ملت ابراہیم کو نیچا دکھا رہے ہو؟ کہ اللہ نے آپ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے کہ جو ایسا کرے اس پہ آپ یہ الزام لگا دو؟ کیا سند ہے اس بات کی جو آپ کر رہے ہو یار؟ آپ کے پاس کوئی سند ہے جو آپ کر رہے ہو؟ ایک تو آپ اس آیت میں جو بات لکھی بھی نہیں ہے وہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہو، اس میں گھسیڑ لے ہو مولویوں کی طرح، اور اگر میں اس بات کو پکڑ لوں کہ بھائی آپ وہاں پر کیوں گھسیڑ لے ہو، تو بجائے آپ کو کلیریفائی کرنے کے، اس کو بیان کرنے کی، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ الٹا مجھے جو ایک کلیم کر رہے ہو، دوشی ٹھہرا رہے ہو، ایک مجرم ٹھہرا رہے ہو، فتوا لگا رہے ہو مجھ پہ کہ آپ اس چیز کو نیچا دکھا رہے ہو۔ یہ کیسی بات ہے یار؟ تو بھائی آپ تو میرے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا فیصلے کے دن پہ، میرا تو ایمان ہے کہ آج تو کل تو فیصلہ ہونا ہی ہے نا، ایک نہ دن تو آئے گا نا فیصلے کے دن کا، تو اللہ ضرور فیصلہ کرے گا آپ کے میرے درمیان کہ آپ نے جو یہ فتوا لگایا ہے کس سند پہ لگایا ہے، کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا بھی ہے یا نہیں دیا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے محمد کے ساتھی وہ لوگ ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پر شدید ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیسے ساتھی ہیں، محمد کے ساتھی ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے آدمی ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہو گئی کہ آپ مطلب مولوی سے بھی گر گئے، اخلاق سے ہی گر گئے آپ تو یار، میری سمجھ سے باہر ہو گئی یہ بات۔ میرے پیارے بھائی اسد عالم صاحب، دیکھو ناراض نہیں ہو، ٹھنڈے دماغ سے، آپ کو ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آپ نے جو ملت ابراہیم کو آپ نے کہا نا کہ کیوں آپ آیات کے اندر گھسیڑ رہے ہو، میں نہیں گھسیڑ رہا۔ ابھی آپ جب سورہ فاتحہ کی یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، جب یہ آیات کی آپ وضاحت کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہر آیت جو ہے اس ملت ابراہیم کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ خود ملت ابراہیم کو اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے، چھپا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ کتاب مکنون اس میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ آخری جو آیات ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر
ولدالین تک یہ آخری جو آیات ہے میرے پیارے بھائی، ان کے اندر ملت ابراہیم کا ایمان چھپا ہوا ہے، کتاب مکنون چھپی ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ میں گھسیڑ رہا ہوں، تو آپ یہی کہہ رہے ہو نا کہ گھسیڑ رہا ہوں، کہ میں خود سے کہہ نہیں، اللہ اس میں ڈال رہا ہے، اللہ آپ کو اس میں بتائے گا۔ ابھی میں پہلے آپ وضاحت تو کرو نا مجھے، آپ وضاحت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ وضاحت کریں، سورہ فاتحہ کی وہ وضاحت کریں جو آپ کو پتہ ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان آیات کے اندر ملت ابراہیم بول رہی ہے اور وہ ایمان بول رہا ہے جو ملت ابراہیم والا ہے، تو ملت ابراہیم تو اس کے اندر آ گئی نا، ہر آیت کے اندر آ رہی ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، پہلی تو اللہ کی عظمت کے اوپر متشابہات ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، متشابہات آیات کی میں بات نہیں کرتا، پہلی آیات جو میں نے آپ سے کہا ہے نا، وہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیات ہیں وہ متشابہات ہے۔ اب آگے محکمات آ رہی ہیں، جو محکمات آیات ہیں ان کے اندر ہر آیت کے اندر ملت ابراہیم چھلکتی ہے، وہ ایمان چھلکتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ گستاخی یہ کر رہے ہو کہ کہہ رہے کہ آپ گھسیڑ رہے ہو۔ میں نہیں گھسیڑ رہا، اللہ اس کی وضاحت اندر رکھی ہوئی ہے، کتاب مکنون ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ شروع کریں، اب آپ وضاحت کریں تو میں آپ کو بتاؤں نا، آپ وضاحت ہی نہیں کر رہے، الزام کی بارے میں بات کر رہے ہیں، الزام لگا رہا ہوں، الزام لگا رہا ہوں۔ میں تو واضح بات کر رہا ہوں آپ کے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس کی دلیل بھی دوں گا آپ کو، لیکن آپ بات تو کرو نا۔ آپ سورہ فاتحہ کی آپ وضاحت کر کے مجھے بتاؤ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح ملت ابراہیم بولتی ہے، انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ میرے پیارے بھائی اسد عالم صاحب، دیکھو ناراض نہیں ہو، ٹھنڈے دماغ سے آپ کو ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آپ نے جو ملت ابراہیم کو آپ نے کہا نا کہ کیوں آپ آیات کے اندر گھسیڑ رہے ہو، میں نہیں گھسیڑ رہا۔ ابھی آپ جب سورہ فاتحہ کی یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، جب یہ آیات کی آپ وضاحت کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہر آیت جو ہے اس ملت ابراہیم کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ خود ملت ابراہیم کو اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے، چھپا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ کتاب مکنون اس میں چھپی ہوئی ہے۔ ان آخری آیات میں، آخری جو آیات ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولدالین تک، یہ آخری جو آیات ہے میرے پیارے بھائی، ان کے اندر ملت ابراہیم کا ایمان چھپا ہوا ہے، کتاب مکنون چھپی ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ میں گھسیڑ رہا ہوں، تو آپ یہی کہہ رہے ہو نا کہ گھسیڑ رہا ہوں، کہ میں خود سے کہہ نہیں، اللہ اس میں ڈال رہا ہے، اللہ آپ کو اس میں بتائے گا۔ ابھی میں پہلے آپ وضاحت تو کرو نا مجھے، آپ وضاحت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ وضاحت کریں، سورہ فاتحہ کی وہ وضاحت کریں جو آپ کو پتہ ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان آیات کے اندر ملت ابراہیم بول رہی ہے اور وہ ایمان بول رہا ہے جو ملت ابراہیم والا ہے، تو ملت ابراہیم تو اس کے اندر آ گئی نا، ہر آیت کے اندر آ رہی ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، پہلی تو اللہ کی عظمت کے اوپر متشابہات ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، متشابہات آیات کی میں بات نہیں کرتا، پہلی آیات جو میں نے آپ سے کہا ہے نا، وہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیات ہیں وہ متشابہات ہے۔ اب آگے محکمات آ رہی ہیں، جو محکمات آیات ہیں ان کے اندر ہر آیت کے اندر ملت ابراہیم چھلکتی ہے، وہ ایمان چھلکتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ گستاخی یہ کر رہے ہو کہ کہہ رہے کہ آپ گھسیڑ رہے ہو۔ میں نہیں گھسیڑ رہا، اللہ اس کی وضاحت اندر رکھی ہوئی ہے، کتاب مکنون ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ شروع کریں، اب آپ وضاحت کریں تو میں آپ کو بتاؤں نا، آپ وضاحت ہی نہیں کر رہے، الزام کی بارے میں بات کر رہے ہیں، الزام لگا رہا ہوں، الزام لگا رہا ہوں۔ میں تو واضح بات کر رہا ہوں آپ کے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس کی دلیل بھی دوں گا آپ کو، لیکن آپ بات تو کرو نا۔ آپ سورہ فاتحہ کی آپ وضاحت کر کے مجھے بتاؤ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح ملت ابراہیم بولتی ہے، انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ اسد عالم بھائی، ایسا نہ کریں، بھاگے نہیں، کہیں جائیں نہیں، ٹھہریں۔ اگر حق جاننا چاہتے ہیں نا، حق پر بات کرنا چاہتے ہیں، حق کو جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ کی یاد سے جانتے ہیں نا، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانیں، تو بھاگے نہیں، جائیں نہیں کہیں، اس بحث کو مکمل کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ اللہ باذن اللہ۔ میں آپ سے مزید کلام نہیں کرنا چاہ رہا، بات بحث کی طرف جائیے، پھر کسی اور دن بات کریں گے۔ میں مزید آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ آپ جو نا وہاں کلمات میں آیت میں وہ بات لکھی نہیں ہے، لیکن آپ ترجمے میں لکھ رہے ہو، گویا جیسے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو وہاں ترجمے میں یہ بات ہے، آیت میں یہ بات ہے
تو آپ وہاں ترجمے میں وہ چیز لکھ رہے ہو. تو میں نے کہا یہ آپ نے اپنے پاس سے پوچھ لو، وہاں وہ عربی کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہاں آپ اپنے پاس سے ڈال رہے ہو، اپنے پاس سے ہر جگہ پہ آپ پوچھ لو، جبکہ وہاں پہ وہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. تو آپ یہ بات مانو نا کہ وہاں عربی میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. آپ نے مجھے ٹرانسلیٹ کیا یا ترجمہ کیا، اس میں آپ نے اپنے پاس سے وہ چیز ڈالی ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے آپ اس چیز کو ماننے کے اور اس چیز سے گریز کرنے کے، آپ نے مجھے الٹا ایک الزام لگا دیا کہ آپ جو ہے ملت ابراہیم کو نیچا دکھا دو. ٹھیک ہے، اب میں نے اس پہ آپ سے سند مانگی، یہ جو آپ نے مجھ پر فتویٰ صادر کیا ہے اس کی بات کی کیا سند ہے؟ اللہ نے کیا آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دو؟ یہ میں نے آپ کو اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ میرا مقصد اس کو نیچا دکھانا یا اس کو وہ نہیں ہے. وہ اپنے مقام پہ چل کے جب وہ بات آئے گی آپ وہاں پر اس کو کلیریفائی کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں بھائی یہ چیز یہ ہے. لیکن ہر جگہ پہ ترجمے میں ٹرانسلیٹ میں اس کو اپنے پاس سے پوچھ دینا، یہ مجھے صحیح نہیں لگا، کیونکہ وہاں پہ وہ بات نہیں لکھی اور میں وہ کر دوں. تو آپ نے مجھ پہ یہ فتویٰ لگا دیا کہ آپ جو ہے ملت ابراہیم کو نیچا دکھا دیں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے فتویٰ لگانے کا؟ جو کہ مولوی صاحب کے پاس ہے تو یا تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو ہے نا. مولوی صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے، وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ فتویٰ جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے کیا آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ پہ یہ فتویٰ لگا دو کہ ملت ابراہیم کو یہ سب نیچا دکھا رہا ہے، لہٰذا فتویٰ لگا دو کہ تمہیں نیچا دکھا دو. آپ الزام لگا رہے ہو نا مجھ پہ، تو اس الزام کو آپ مجھ پہ ثابت کر دو گے کہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دو. آپ نے کیسے لگا دیا؟ مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں، ہضم ہی نہیں ہو رہی یہ بات کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہو. ایک اللہ کی آیت پہ ایمان لانے والا شخص کوئی اتنا بغض کیسے رکھ سکتا ہے کسی کے اپنے لیے، اپنے دل میں کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو سیدھا سیدھا ایسا لگ رہا ہے کوئی عداوت، کوئی جنگ چل رہی ہے آپ کی میرے ساتھ. آپ کا لہجہ بدل گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا، آپ الزام پر اتر آئے. تو ابھی تو مزید پورا قرآن کریم باقی ہے، وہ ڈسکس کرنے کا میں نے سوچا تھا. یہ تو ابھی ابتدا کے اندر ہی جو ہے آپ اس حد تک گر گئے. تو میں مزید آپ سے اور مزید کیا بات کروں میں؟ کیا نبی اور رسول ایسا احوال بیان ہوا ہے قرآن کریم میں ان کے متعلق؟ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایسا کرتے تھے نبی اور رسول. آپ ان کو روز ماڈل بنا رہے ہیں، آپ ان کی اطاعت کر رہے ہیں اس طریقے سے. چلو مان لو اگر میں غلط بھی ہوں، اگر مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، میں تو طالب علم ہوں، شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو کیا آپ مجھ پہ اس طرح سے الزام تراشی کرو گے؟ کیا نبی اور رسول نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جیسا آپ کر رہے ہو؟ ہاں، یہ سب شیخ صاحب نہیں کرتے، یہ سب آپ کر رہے ہو یار. تو مجھے آپ کو فالو کرنا چاہیے یا مجھے ان کو سننا چاہیے؟ مجھے آپ بتاؤ نا. میں تو آپ کا یہ طریقہ کار دیکھ کے میں تو ہل گیا، کیونکہ میں نے اپنے دماغ میں کچھ اور آپ کے لیے ایک مقام رکھا ہوا تھا. آپ یقین نہیں کرو گے، میں نے آپ کا نمبر جو ہے یہ خالد جاوید رسول اللہ کے نام سے میں نے سیو کیا تھا. کیا یہ اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کا میسج بتائیں گے؟ اور بات کر کے گفتگو کر کے مجھے بالکل الٹ ظاہر ہوا کہ ایک تو آپ آیت میں جو چیز ہے نہیں آپ وہ چیز بیان کرو، اور جب میں نے کہا کہ آپ اس کو نہ ڈالو تو آپ نے کہا ملت ابراہیم کو نیچا دکھا دو. ہاں، ایک الزام لگا دیا آپ نے، مجھ پر فتویٰ لگا دیا. میں آپ سے کیا سوچ کے بات کر رہا تھا، آپ نے مجھ پر کیا کر دیا، اور آپ کے بات کرنے کا انداز بالکل ہی بدل گیا. چلو میرا بدلتا سمجھ میں آتا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، آپ تو یار شعور یافتہ انسان ہو، آپ کے پاس تو اللہ کی روح آئی ہے نا. آپ تو اس بات پہ دعوے دار ہو کہ آپ کے پاس اللہ کی روح آتی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے، آپ کو اللہ پڑھاتا ہے. تو اللہ آپ کو یہ پڑھاتا ہے؟ کیا پڑھاتا ہے آپ کو اللہ؟ اس طرح سے بات کرنے کا پڑھاتا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ انداز اور یہ طریقہ آپ کا یہ سمجھ سے باہر ہے میرا. معذرت، میں مزید بحث نہیں کرنا چاہ رہا یار، معذرت. دیکھیے، آپ نے اپنے اوپر خود الزام لگایا ہے. ابھی آپ نے اس بات کو جو ہے ایگری ہوئی آپ کے، آپ نے کہا ہے کہ میں ملت ابراہیم کو آیات میں گھسیل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ میں نہیں کر رہا، اللہ خود آیات کی وضاحت کے اندر ملت ابراہیم کو ڈال رہا ہے. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں، آخری 3 آیات جو محکم آیات ہے نا، آخری 3 محکم آیات سورہ فاتحہ کی، میں اس سے ثابت کر کے دوں گا کہ اللہ رب العزت خود ملت ابراہیم کو اندر ڈال رہے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ اپنی غلطی کر کے اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں. جو آپ سمجھے میرے، اب مجھے رسول سمجھے. میں دیکھیے، ایک تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ کسی کو رسول سمجھے. رسول کو آپ جانتے ہی نہیں. رسول کو کیوں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم رسول کا کام کر رہے؟ رسول ایسا نہیں ہوتا. رسول بہت اونچی چیز ہے، وہ کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے. ہم سب جو ہے نا قاری ہیں، پڑھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں. ہم رسول نہیں ہیں، نبی سے بھی نہیں ہیں
ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بجائے اس آپ جو مجھے مقام دے رہے ہیں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی مقام کی، آپ شیخ صاحب کو مقام دیں یا کسی اور بزرگ کو مقام دیں، میں بزرگ نہیں ہوں۔ میرا مقصد لوگوں کو اللہ کی آیات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ خود آیات کو پڑھ کے ان آیات سے خود روح لیں، خالد کی نہ سنیں، شیخ کی نہ سنیں، محمد بن عبداللہ کی نہ سنیں۔ آپ بجائے اس کے کہ اس بات کو پازیٹیولی لیں، آپ نیگیٹیولی لے رہے ہیں، اور آپ وہ بات کہ جو آپ نے ایک الزامن آپ نے قرآن کی آیات کے اوپر الزام لگایا ہے، آپ خود کہہ رہے ہو نا، کیوں کہا آپ نے ایسا کہ آپ ملت ابراہیم کو گھسیڑ رہے ہو بغیر ثبوت کے؟ میں آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ثبوت سننا نہیں چاہ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ بنیاد ہے نا، شروع کی آیات ہے، بنیادی آیات ہے شروع کی، تو آخری 3 محکم آیات کے اندر میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں انشاءاللہ الا باذن اللہ کہ اللہ رب العزت خود ڈال رہا ہے ملت ابراہیم کو، بغیر ملت ابراہیم کو ان آخری 3 آیات کے اندر ڈالے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ سے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات کہہ رہی ہے، وہ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھاگ رہے ہو، اب جاننا نہیں چاہتے ہو۔ اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہو نا، ٹھہرو، ٹھہرو حوصلے سے، ٹھیک ہے نا؟ ساری باتوں کو چھوڑو، الزام لگاتے ہو آپ میرے اوپر لگاتے ہو، خود پر لگاتے ہو، جو بھی، ان کو چھوڑو، سب بھول جاؤ۔ یہ سامنے رکھو کہ ہم نے اللہ کی آیات سے، مجھے رسول نبی نہ کہو، نہ کسی اور کو کہو، آپ خود بہت بڑی ہستی ہو۔ اگر آپ نے خود کو پہچان لیا، آپ بہت بڑی ہستی ہو، چھوڑو اس باتوں کو۔ آپ آیات کی وضاحت کر دو، آخری 3 آیات ہیں نا سورہ فاتحہ کی، ان کی آپ وضاحت کر دو، یہ ساری تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ کا ان آیات کے اوپر کیا ایمان ہے، کیونکہ جب مجھے آپ کے ایمان کا پتا چلے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ وہ کر رہے ہو جو ملت ابراہیم میں نہیں ہے۔ اسد عالم صدیقی بھائی، میری جو ہے نا تمام انسانیت کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ آپ میری بات کو اس لیے لے گئے ہو، میں اس لیے آپ کی بات کو لے گیا ہوں کہ مجھے اتنی عقیدت ہے نا ملت ابراہیم کے ساتھ کہ میں اس کے خلاف کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے یہ کہا نا گھسیڑنے کا، تو چونکہ میرے دل و دماغ کے اندر وہ آیتیں ثبت ہو چکی ہیں، وہ آیات جو اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں وضاحت کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ کی جو آخری 3 آیات ہیں نا محکم آیات، ان آیات کے ساتھ ملت ابراہیم کی باقی آیات کو اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے ان کی وضاحت ہوئی ہے، روح ملی ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ ملت ابراہیم کو اللہ کی آیات کے ساتھ گھسیڑ رہے ہو، تو یہ میرے سر کے اوپر ایک دھماکہ ہے، میرے یعنی کہ مجھے قتل کیا آپ نے۔ اور حرم شریف کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں آپ نہیں قتل کرو لوگوں کو، نفسیاتی ان کا قتل نہیں کرو، لیکن اگر وہ کریں تو پھر آپ کرو۔ تو اب آپ نے کیا تو پھر میں نے اس کا جواب دیا، لیکن یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے، ہم کو اللہ کی آیات کو ویسے سمجھنا ہے نا جیسے عربی میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس طرح کہہ رہے ہو وہ آپ اپنی ایک سوچ بتا رہے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آیت جس طرح ہے اسی طرح اس کی جو ہے نا ترجمہ کیا جائے۔ ترجمہ کرنے سے آیت کی سمجھ نہیں آتی، مولوی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ میں اگر ترجمہ کر رہا ہوں یا شیخ صاحب ترجمہ کر رہا ہے تو وہ ایک آیات کی روح ہے، جو ان کو ہوئی مجھ کو ہوئی، تو ہم اپنی اپنی روح کے مطابق ان آیات کی وضاحت کر رہے ہیں، ان ترجمے۔ دیکھیں، شیخ صاحب ترجمہ پڑھ کے پھر اس آیات کی وضاحت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا، ترجمے میں نہیں کرتا۔ لیکن ترجمے کے بعد اگر وہ ترجمہ نہ کرے تو کسی کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آئے گی نا۔ تو میں وضاحت ساتھ لکھ رہا ہوں، کیونکہ میں تو لیکچر دیتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں لیکچر دیتا تو وہ الگ بات تھی، میں تو لیکچر نہیں دیتا، میں تو اس آیات کی وضاحت اس لیے ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر سمجھنے میں دشواری ہو
تو وہ اس کو سمجھ سکے. اب میں نے ملت ابراہیم کا جب وہاں جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ریلیٹڈ ہے وہاں آیات کے ساتھ، جس طرح سورہ فاتحہ کی 3 محکم آیات کے ساتھ ملت ابراہیم اس طرح ریلیٹڈ ہے جیسے ایک جان اور 2 قالب، جس کو کہتے ہیں نا ایک ہی جان ہے. وہ اس کے بغیر وہ سورہ فاتحہ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کہ وہ ملت ابراہیم اس کے ساتھ ڈال دی ہے، اللہ نے پیوست کر دی ہے. اب آپ یا کوئی بھی آ کر یہ کہے کہ آپ کیوں گھسیڑ رہے ہو ملت ابراہیم کو اللہ کی آیات کے ساتھ، تو میرے دل و دماغ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے نا جی. تو اس لیے میں نے وہ ساری باتیں کی ہیں، لیکن میں نے غلط بات کوئی نہیں کی ہے، الٹا آپ مجھ کو الزام لگا. دیکھو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو واپس آنا چاہیے اور آ کر وہ وضاحت کریں جو آپ کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو وضاحت سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات کی محکم آیات کی آپ کو وضاحت ہو چکی ہے، وہ وضاحت آپ کر دیں. جب آپ وہ وضاحت کر دیں گے، وہ وضاحت آپ کے اور میرے سامنے آئے گی. اب میں نے آپ کو وہ وضاحت کرنی ہے جو آیات کی روح سے مجھے ملت ابراہیم بتا رہا ہے. ملت ابراہیم مجھے بتا رہی ہے، جو آیات اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ بغیر آیات کی اس کی وضاحت نہیں ہے، وہ آیات اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. جس طرح شیخ صاحب اٹیچ کرتا ہے نا، تو تب وہ آپ کو واضح ہوتا ہے ترجمہ، ورنہ آپ کو ترجمہ واضح نہیں ہوتا. اگر صرف شیخ صاحب ترجمہ پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہیں، اس کی وضاحت نہ کریں، تو لوگوں کو کیا پتا وہ کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ ہر جو ترجمہ آپ کرتے ہیں نا، خالی ترجمہ نہیں ہوتا. ترجمہ تو کرنا ہی نہیں ہے قرآن کا. میرے پیارے بھائی، اللہ نے قرآن کا ترجمہ کرنے کا نہیں کہا ہے، بیان کرنے کا کہا ہے. بیان کرو. بیان کا کیا مطلب؟ وضاحت کرو اس کی. میری آیات کی وضاحت کرو جو آپ کو ہوئی ہے، جو روح آپ کو ملی اس کی وضاحت کرو. تو میں وضاحت کر رہا ہوں نا کہ ملت ابراہیم اٹیچڈ ہے اور آپ سننا نہیں چاہ رہے. تو اس لیے اس کا حل یہ ہے، آپ واپس آؤ انشاءاللہ، اور آخری 3 آیات کی آپ وہ وضاحت کرو جو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم اس کے بعد آگے بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ باذن اللہ. بھائی یہ میسج تو آپ نے بڑا ہی کمال کا کیا ہے کہ میں نے آپ کے سر کے اوپر دھماکہ کر دیا یہ بول کر کہ ہر آیت میں آپ آیت کی عربی میں کے اندر ملت ابراہیم نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ ترجمے کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ترجمے کے اندر آپ گھسیڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس لفظ کے وہ عربی میں لکھے ہوئے الفاظ اس کے اندر ملت ابراہیم نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ ترجمے کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بولا تھا، تو اس سے آپ کے سر پر دھماکہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے اس میسج میں بولا کہ اس سے میرے سر میں دھماکہ ہو گیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں فزیکلی قتل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، فزیکلی قتل بھی ہو گیا، خود بخود یہ آپ کے اندر ہوتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فزیکلی آپ قتل بھی ہوگا، تو لہٰذا آپ نے پھر بدلہ لینے کے لیے میرا قتل کیا. آپ اپنے مطابق آپ بتا رہے ہیں جیسے میسج کے اندر کہ آپ نے پھر میرا قتل کیا. وہ قتل کیسا کیا کہ مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا تاکہ میرا قتل ہو جائے. میں بہت اچھے یار، بہت اچھے. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی روح سے بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ ہو گیا بھائی، سبحان اللہ ہو گیا. مطلب میں نے زندگی کے اندر ایسا کوئی جھوٹا مکار اور اس طرح کی باتیں مکر چلنے والے میں نے نہیں دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں. ایک تو آیت کی ٹرانسلیشن کے اندر آپ جو ہے ایک وہ چیز گھسیڑ لیں جو چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے، چلو وضاحت کے اندر ڈالو نا تو سمجھ میں آتا ہے یار کہ چلو آپ ایک تفسیر کر رہے ہو، آپ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے. آپ ترجمے کے اندر ایک چیز کو ڈالو آپ جو کہ وہ آیت میں موجود نہیں ہے، اور سامنے والا جب آپ سے وہ بولے کہ آپ زبردستی ہر جگہ پہ یہ چیز آپ ڈالے جا رہے ہیں، ٹرانسلیشن میں نہ ڈالیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کو نیچا دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ میں اصولاً بات بالکل ٹھیک کر رہا ہوں کہ ٹرانسلیشن میں آپ یہ نہ کرو، لیکن آپ وہاں وہ چیز کو گھسیڑ لو. ٹھیک ہے، تو جب میں نے جس بات کو پکڑا تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ملت ابراہیمی کو نیچا دکھا رہے ہو. اور میں نے جب اس پہ یہ جو آپ نے الزام لگایا اس پر میں نے آپ سے سند مانگی کہ خدا نے آپ کو اس بات فتویٰ لگانے کا، الزام لگانے کا اختیار دیا ہے، تو ابھی تک آپ کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے. الٹا آپ مجھے یہ ایکسپلین کر رہے ہو کہ آپ نے میرے نفس کا جو ہے آپ نے میرے جو ہے قتل کر دیا، میرا فزیکلی قتل کر دیا. ارے بھائی فزیکلی قتل آپ کو پتا بھی ہے کیا ہوتا ہے کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا، سٹیا گیا عمر کے کس حصے میں، میری تو سمجھ سے باہر ہو گیا. کون سی منوس گھڑی چل رہی تھی جو میں نے آپ سے یار رابطہ کر لیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی میرے سے. تو آپ بہت بدتمیز آدمی ہیں، مجھے نہیں بات کرنی ہے آپ سے یار، ذرا سی بھی بات نہیں کرنی. آپ اللہ کی روح کیا سمجھیں گے ذرا؟ آپ چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں صرف اور صرف اس کو فالو کروں گا. اگر مجھے فالو کرنا ہوگا میں اللہ کے نبی اور رسول کو پہچان لوں گا. وہ ہوگا جس کی بات میں تضاد نہیں ہوگا، جو اللہ کے کلام کے ساتھ جو اپنے نفسیات کو جو نہیں گھسیڑ لا ہوگا آپ کی طرح. آپ اپنے نفسیات کو جو گھسیڑ لیں نا ٹرانسلیشن کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے،
تو میں اس کو کبھی فالو نہیں کروں گا. جو آپ لو والا ترجمہ کرے گا جو شخص ایکسپلینیشن میں، چاہے وہ جو بھی ایکسپلین کرے اور اس کی ایکسپلینیشن کے اندر تضاد نہیں ہوگا، میں اس کو فالو کروں گا. ٹھیک ہے، جو قرآن کو ایکسپلین کرے گا اور اس کے اندر فی اختلافاً کثیرہ نہیں ہوگا، میں صرف اس کو فالو کروں گا. وہ شیخ صاحب بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے اس میں تضاد بھی نہیں ہے، ان کے کسی بھی بیان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی آیت ایک دوسری آیت سے نہیں ٹکرا رہی ہے. اور وہ لو والا ترجمہ کرتے ہیں ہر آیت کا. لو والا ترجمہ ایکسپلین کرنے کے لیے وہ دوسری آیت کا حوالہ دیں گے، پھر اس کو وہاں پہ کھول کے بیان کریں گے. آپ کی طرح نہیں کہ ہر جگہ پہ جو دل میں آیا وہ گھسیڑ دیا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ سے مجھے بات ہی نہیں کرنی، آپ مجھے کوئی میسج نہ کریں. آپ بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھاگنے کا بہت آسان طریقہ آپ نے ڈھونڈ لیا، ٹھیک ہے نا. جب آپ سے آیات کی وضاحت نہیں ہو سکی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ آپ نہیں کر سکتی، تو آپ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ لیے ہے، ٹھیک ہے نا. الزام جو بھی لگاؤ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، فزیکلی میں نے غلطی سے کہہ دیا ہے، وہ نفسیاتی قتل ہوتا ہے، فزیکلی قتل نہیں ہوتا ہے، وہ نفسیاتی قتل ہوتا ہے. غلطی سے میں نے اس کو فزیکلی کہہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو فزیکلی سمجھ لیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میری اس سے جو ہے فزیکلی نہیں بلکہ نفسیاتی قتل. فزیکلی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی اتنا بیوقوف تو نہیں کہ اس کو فزیکلی سمجھ جائے. ہاں، جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں نا میرے بھائی، تو آپ فرار کا راستہ تلاش کیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو چیلنج کر دیا تھا کہ میں آخری 3 آیات جو ہیں سورہ الفاتحہ کی آخری 3 آیات جو کہ محکم آیات ہیں، ان آیات سے آپ کو ثابت کر کے دوں گا، وضاحت کروں گا، کیونکہ ترجمہ میں نہیں کرتا. اللہ نے ترجمے کا حکم نہیں دیا ہے قرآن کا ترجمہ کرو. یہ ترجمہ مولویوں کا کام ہے، شیخ صاحب کرے ترجمہ. آپ نے بیان کرنا ہے. بیان کا مطلب ترجمہ نہیں ہوتا. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کرو جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اللہ کے کلام کی روح سے، اللہ کے کلمات کی روح سے، اللہ کی آیات کی روح سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کی وضاحت کر دو. تو وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں نے اس کا چیلنج کیا ہے کہ میں اس سے ثابت کروں گا آخری 3 آیات محکم آیات سے کہ ملت ابراہیم اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اللہ نے اس میں رکھ دیا. آپ کو وہ تو سنائی نہیں دیتا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہو نا کہتے رہو. یہ جو بھی آپ کی اور میری گفتگو ہوئی ہے نا، یہ میں یوٹیوب کے اوپر دینے والا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس میں ڈنڈی نہیں ماروں گا. جو آپ نے کہا وہ بھی، جو میں نے کہا وہ بھی، میں یہ یوٹیوب کے اوپر دے دوں گا. اب لوگوں کی مرضی ہے، اس کو جو بھی سمجھیں. دیکھو، میرا مقصد یوٹیوب پر دینا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یوٹیوب پر دینے کا یہ ہے کہ میں ملت ابراہیم کو اباؤ کرنا چاہتا ہوں، اوپر لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن نے ملت ابراہیم کو وہ مقام دیا ہے کہ جو آپ جیسے بندے سوچ بھی نہیں سکتے. شیخ صاحب بھی نہیں سوچ سکتا. شیخ صاحب بھی جو ترجمے کر رہے ہیں نا، اس میں ملت ابراہیم کا کوئی تذکرہ اتنا نہیں ہوتا. وہ بس ایسے کنکیوں سے اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محکم آیات ہیں یا اٹیچڈ ہے. محکم آیات جو ہے نا وہ اٹیچڈ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ اٹیچڈ ہیں کس کے ساتھ؟ ملت ابراہیم کے ساتھ. ملت ابراہیم کے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے یار، کیا بات کرتے ہو. لیکن میرا کام جو ہے نا لوگوں کو آیات کی طرف متوجہ کرنا ہے. ہاں جی، خود نبی بن کر، رسول بن کر اپنی ذات کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ اگر آیات کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، آیات کو سمجھنے لگے، یہ آپ کی کامیابی ہے. اسے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. تو بھاگیے نہیں، آخری چانس دے رہا ہوں آپ کو. کل تک آپ سے میں جو ہے، اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں، آیات کی جو ہے 3 آیات جو ہیں اس کی سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات، وہ محکم آیات کا اگر آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے تو کر دیں. اگر نہیں کریں گے تو کل کے بعد انشاءاللہ تعالی میں یوٹیوب کے اوپر یہ ساری جو بھی میں نے گفتگو آپ کی اور میری ہوئی ہے، یہ میں اس کو یوٹیوب کے اوپر دینے والا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.